बुजुर्गों दोस्तों, आप हजरात को याद होगा कि यहाँ रब्बिल अव्वल के महीने से मुसलसल सीरत पर खिताबात हमारे हो रहे हैं, लेकिन आज जो 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला वक्फ तरमीमी कानून 2025 के सिलसिले में एक इंटरिमिंग ऑर्डर अबूरी फैसला आया है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसके सदर जी कदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और उसके तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास और मुख्तलिफ लोगों ने ये अपील की है कि आज का ये दिन यौम दुआ और खुतबा वक्फ और वक्फ की अहमियत पर दिया जाए और फिर दुआ की जाए। तो उसी ऐलान के मुताबियत में मैं आज सीरत के बजाय इसी उन्वान पर अपनी गुफ्तगू करूंगा। सबसे पहली बात, अबूरी फैसला क्या आया उसको हम बाद में लेंगे, लेकिन सबसे पहली बात जो हम सब लोगों को ज़हन नशीन करने की ज़रूरत है कि हम वक्फ तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ क्यों हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बीजेपी और एनडीए हुकूमत जो भी कानून मंजूर करेगी हम उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे, या खास तौर पर इस फैसले के और इस कानून के खिलाफ हैं? तो उसकी बुनियादें क्या हैं, क्यों हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं? लेकिन मैं समझता हूं कि उस आवाज के अंदर अभी कोई ताकत और कोई दम पैदा नहीं हुआ। जो एनआरसी और सीएए के सिलसिले में जिस तरह की मुहिम चली थी मुसलमान और सिविल सोसाइटी की जानिब से, उस तरह की गालिबन मुहिम वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ नहीं चल सकी। जरूरत इस बात की है कि हम ये लड़ाई दोनों मैदानों के अंदर भी लड़े। एक मैदान में तो हम लड़ रहे हैं, वो है अदालत का मैदान। अदालत उज़्मा में 100 से ज़ायद हमारे पिटिशंस हैं और उसी के नतीजे में इस महीने की 15 तारीख को वो अबूरी फैसला आया है। दूसरी लड़ाई जो हमको लड़नी है वो है जमहूरी लड़ाई। अवाम में शऊर बेदार करने के जरिए अवाम के अंदर ये बावर कराया जाए और उनमें शऊर बेदार किया जाए कि जमहूरियतों के अंदर जब हुकूक को सल्ब किया जाता है तो खामोश नहीं बैठा जाता, बल्कि हुकूक की लड़ाई लड़ी जाती है। हमारे जो हुकूक हैं वो हुकूक कोई तश्त में रखकर जमहूरियतों के अंदर नहीं देता, बल्कि हुकूक को, हक को छीनना पड़ता है। छीनने की कुव्वत और ताकत अपने अंदर पैदा करनी पड़ती है, उसी वक्त हक हमको मिलता है। तो ये जो लड़ाई है ये दस्तूर को बचाने की लड़ाई भी है। जो कानून बनाया गया है, जो नामुराद कानून, जिसको हम डार्क लॉ भी हम कह सकते हैं, काला कानून, ये कानून दस्तूर के ही खिलाफ है, दस्तूर ही के खिलाफ है। सबसे पहली बात ये कि कोई भी कानून उस वक्त हुकूमत बनाने का इरादा करती है और बेड़ा उठाती है जब कानून बनाने का मुतालबा किया जाता है और पहले से मौजूद कानून के अंदर कोई खामी और कोताही हो और उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मुतालबा करें कि इस कानून के अंदर ये खराबियां पाई जाती हैं, आप इन खराबियों की इस्लाह के लिए एक नया कानून, तरमीमी कानून आप ले आइए, इस मुतालबे पर बनाना चाहिए। लेकिन कौन आपसे मुतालबा किया कि जो पहले से मौजूद 1995 और 2013 के कानून को कलादम करार दे दिया जाए और उसके अंदर कतर ब्यूनत की जाए और मनमानी की जाए। आपने कानून बना दिया बगैर किसी के मुतालबे के। दूसरा, जब भी कानून बनाया जाता है तो जमहूरियत का भी तकाजा है
انسانیت اور شرافت کا بھی تقاضا ہے کہ جن لوگوں کے متعلق قانون بنایا جاتا ہے، جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے، ان سے رائے طلب کی جاتی ہے۔ آپ نے اس طرح کی کوئی رائے طلب نہیں کی، کسی مسلم آرگنائزیشن کو آپ نے نہیں بلایا، جمعیت العلماء ہند کو نہیں بلایا، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو نہیں بلایا، جماعت اسلامی ہند کو آپ نے نہیں بلایا، کسی کو نہیں بلایا، اور آپ نے قانون بنا دیا، اور قانون آپ نافذ کرنا شروع کر دیے آپ، اور کورٹ نے کوئی عبوری فیصلہ دیا ہے، انٹرمنگ آرڈرز پاس کیے ہیں، اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی راحت اس حیثیت سے ملی کہ سپریم کورٹ نے، عدالت عظمیٰ نے یہ مانا کہ یہ قانون دستور کے خلاف ہے، اور اسی لیے اس نے چند چیزوں پر روک لگائی، چند چیزوں پر اسٹے دیا کہ یہ چیزیں نہیں چلیں گی۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں ہم آخری میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جو قانون کو پیش کیا گیا، وہ قانون پورے کا پورا دراصل بدنیتی پر، بددیانتی پر، مسلمانوں کے اوقافی جائیدادوں کو ہڑپ لینے کی ارادے اور نیت سے، اور مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کے لیے، اور ان کی مسجدوں، ان کے مقبروں، ان کے قبرستانوں، ان کے عیدگاہوں پر قبضہ کر لینے کے لیے بنایا گیا۔ تو مجھے اسماعیل میرٹھی کا یہ شعر مجھے یاد آتا ہے کہ بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، نہیں کام آتی دلیل اور حجت، نہیں کام آتی دلیل اور حجت، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ یہ اسماعیل میرٹھی نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے یہ شعر کہا تھا۔ دوستو، قانون کو پیش کرتے وقت جو ان کے اقلیت مائنارٹی ویلفیئر کے منسٹر ہیں، ان کے پاس ایک ایم پی بھی مسلمان نہیں ہے، ان کے پاس ایک منسٹر بھی مسلمان نہیں ہے۔ مسلمانوں کے معاملات کو دیکھنے کے لیے ایک بدھسٹ کو مقرر کیا گیا ہے، رجوجی کو، اور اس نے اتنا جھوٹ کہا پارلیمنٹ کے اندر ٹھہر کر، اتنا جھوٹ کہا کہ اس کا جواب ظاہر ہے کہ ہم تو پارلیمنٹرین ہیں نہیں کہ پارلیمنٹ میں اس کا ہم جواب دیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے جھوٹ کا جواب ہم کو عوام کی عدالت کے اندر دینا ضروری ہے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں۔ اس نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ اسلام کے اندر کوئی وقف نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، پہلی بات اس نے کہی۔ ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلا وقف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کی زرخیز اراضیات کا وقف کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں وقف کیا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ عرب ممالک کے اندر بھی وقف جیسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، پڑوسی ملک کے اندر بھی وقف جیسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، مسلم ممالک کے اندر بھی وقف بورڈ جیسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، یہ چیز صرف ہندوستان کے اندر ہے، بھارت کے اندر ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ اس نے کہا۔ آج بھی روزے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے گنبد خضرا کے پاس آج بھی ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے جس کے لکھا ہوا ہے عربی میں اور انگریزی میں بھی لکھا ہوا ہے وقف بائی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لکھا ہوا ہے۔ وہ پوری بلڈنگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وقف کردہ ہے، آج بھی موجود ہے۔ دوستو، کیسا کیسا اور کیسے کیسے انوکھے طریقے سے، اچھوتے طریقے سے لوگوں نے وقف کیا۔ آپ اندازہ کیجئے جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے تاکہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دو، تنفقون، خرچ نہ کر دو اللہ کے راہ میں۔ اس وقت تک
تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تمام چیزوں پر نظر دوڑائی اور پھر سوچا کہ وہ محبوب ترین چیزیں کیا ہیں. تو ان کی محبوب ترین چیز ان کا باغ تھا، بیرہا نامی. آج بھی وہ باغ موجود ہے، بیرہا نامی باغ، جس کے کھجور مدینہ کی زیارت کرنے والے لوگ زائرین لاتے ہیں، وہاں سے آج بھی لاتے ہیں. بیرہا نامی باغ، وہ باغ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف. جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ التغابن کے اندر کہ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو بہتر قرض دے، احسن قرض دے؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں. تو اللہ کے رسول آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ آگے بڑھایا تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا کہ میں اپنا باغ اپنے گھر سمیت اللہ کو قرض دیتا ہوں. اور یہ دینے کے بعد، یہ کہنے کے بعد سیدھے گھر گئے، کمپاؤنڈ وال کے باہر سے ہی پکارنا شروع کیا، اے دہدا کی ماں باہر نکل آؤ، اے دہدا کی ماں باہر نکل آؤ. اس لیے کہ میں یہ باغ اور گھر اللہ کو قرض دے دیا ہے. تو وہ عورت بھی کیسی تھی آپ اندازہ لگائیے. اس عورت نے کہا کہ اے دہدا کے باپ، تم نے اچھا سودا کیا، تم نے اچھا سودا کیا. اور یہ کہتے ہوئے آنکھ کے کپڑوں سے وہ نکل آئی. ارے وقت بھی کیا، اللہ کے راستے کے اندر دیا بھی تو کیسی شان کے ساتھ میں دیا، کیسے اچھوتے طریقے سے دیا. اور یہ نامراد پارلیمنٹ کے اندر ٹھہر کر چھوٹ کہتا ہے کہ کوئی وقت نہیں ہے. دوستو، کئی بادشاہوں نے وقت کیے، اس کی تاریخ کے اندر جانے کا وقت نہیں ہے. میں نے ایک پورا خطبہ اس کے پر دیا کہ مغلیہ سلطنت کے دور میں، علاء الدین خلجی کے دور میں، پھر آصفیہ سلطنت کے اندر کیسے کیسے وقت لوگوں نے کیے. وہ ساری تفصیلات میں نے گزشتہ ایک سال پہلے غالباً رکھی یہاں پر. دوستو، جب انگریز آئے تو انہوں نے وقف کا باضابطہ قانون منظور کیا. 7 مارچ 1913 کو انہوں نے ایک ایکٹ بنایا، مسلمان وقف ویلیڈیشن ایکٹ 1913 1913 کے اندر انہوں نے بنایا. پھر اس کے بعد اس کے اندر ترمیم کی اور اس کو اور بہتر بنانے کے لیے 1923 کے اندر انگریزوں نے قانون لایا اور انگریزوں نے قانون بنایا. پھر 1930 کے اندر قانون بنایا، اس کے اندر اور بہتری پیدا کی. اس طرح ملک جب آزاد ہوا تو نہرو کے زمانے میں 1954 کے اندر قانون بنا، وقف قانون بنا. باقاعدہ وقف بورڈز قائم ہوئے، ان کو اختیارات دیے گئے اور ان کی صورت گری کی گئی، ان کو انفراسٹرکچر دیا گیا. پھر اس کے بعد 1954 سے لے کر 1995 تک یہ قانون چلتا رہا اور 1995 کے اندر ایک اور قانون بنا. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بیلنس قسم کا قانون 1995 کے اندر بنا، اور 1995 کا قانون 2013 میں اس میں کچھ ترمیمات کی گئی. اب اس وقت جو قانون چل رہا ہے وہ 1995 کا قانون 2013 کی ترمیمات کے ساتھ میں خاموشی کے ساتھ چل رہا تھا. اس کے اندر مسلمانوں کو کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں تھی، کوئی آپتی نہیں تھی. لیکن 2024 کے اندر باقاعدہ انہوں نے ایک امید نام کی کہ ایک بل انہوں نے پاس کی، اور پھر 2025 کے اندر یہ قانون منظور کیا. اور یہ قانون کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، ہم ثابت کر سکتے ہیں. اور اس پر میں نے کانسٹیٹیوشن کا بڑا مطالعہ کیا، کئی گھنٹوں میں اس کو پڑھتا رہا. یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، یہ انلیگل ہے، یہ انجسٹ ہے، یہ غیر منصفانہ ہے، یہ قانون انفیئر ہے، ناجائز ہے، یہ قانون انریزنیبل ہے، نامعقول ہے، یہ قانون آربیٹری ہے، ظالمانہ قانون ہے.
یہ قانون ڈسکریمنیٹری ہے، امتیاز اور تفریق پیدا کرنے والا یہ قانون ہے. یہ قانون ومسیکل ہے، لہری ہے، موجی ہے. یہ قانون irrational اور غیر معقول ہے. یہ قانون نان اپلیکیشن آف مائنڈ ہے. ذہن کوئی بھی قانون اگر بنائے تو ذہن کو اپیل کرنا چاہیے. یہ قانون ذہن کو اپیل نہیں کرتا، اور یہ قانون انلافل ہے، یہ قانون انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ قانون پرنسپل آف نیچرل لا کے خلاف ہے یہ قانون، اور فطری اصول انصاف کے خلاف ہے. اور یہ قانون کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، دستور ہند کا جو بنیادی آئیڈیا ہے، دستور ہند کا ایک بنیادی آئیڈیا پایا جاتا ہے، اس آئیڈیا کے خلاف ہے. یہ آرٹیکل 13 کے خلاف ہے. آرٹیکل 13 کیا کہتا ہے؟ فنڈامنٹل رائٹس کا آغاز آرٹیکل 13 سے ہوتا ہے، پارٹ 3 کے اندر. اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون جو چیپٹر 3 کے اندر دیے گئے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف میں اور اس دستور کے خلاف میں کوئی بھی حکومت کسی قسم کا قانون نہیں بنا سکتی. یہ ہے آرٹیکل 13. آرٹیکل 14 کے خلاف ہے یہ قانون، آرٹیکل 21 کے خلاف ہے، آرٹیکل 25 کے خلاف ہے، جس کے اندر ضمیر کی آزادی، مذہب کی آزادی، مذہب قبول کرنے اور اس کا پرچار کرنے کی آزادی جس کے اندر دی گئی ہے. آرٹیکل 26 کے خلاف ہے، جس کے اندر کلچر کے اوپر، اپنے کلچر پر چلنے کی آزادی دی گئی ہے. اور آرٹیکل 29 کے خلاف ہے، آرٹیکل 300A کے خلاف ہے یہ قانون. اس قانون کو پیش کرنے سے پہلے ملک کے اندر ایک جھوٹ اور ایک جھوٹا نیریٹو پھیلایا گیا. جھوٹا نیریٹو. آپ دیکھیں گے کہ جب کبھی بھی کوئی فساد مچایا جاتا ہے تو نیریٹوز ڈیولپ کرتے ہیں، رومرز پھیلاتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں. تو اسی طرح ایک افواہ پھیلائی گئی. وہ کیا افواہ ہے؟ کہ ریلویز اور ملٹری کے بعد اگر سب سے زیادہ جائیدادیں اور زمین کسی کے پاس ہے تو وہ وقف بورڈ کے پاس ہے، وہ وقف بورڈ کے پاس ہے. جھوٹ پھیلایا گیا. جبکہ صرف تمل ناڈو، آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے انڈوزمنٹس کے پاس، ہندو انڈوزمنٹ کے پاس جو اراضیات پائی جاتی ہے وہ 13 لاکھ ایکڑ ہے. اور سچر کمیٹی کے مطابق وقف کی جو زمینات پائی جاتی ہے وہ 6 لاکھ ایکڑ ہے. اور صرف یہ 3 اسٹیٹس کے اندر 11 لاکھ ایکڑ ہے انڈوزمنٹ کی زمین ہے. صرف پوری کی ایک مندر ہے اوڈیشہ کے اندر، اس کے جو جائیدادیں پائی جاتی ہیں وہ 13 لاکھ ایکڑ کی جائیداد ہے. دوستو کتنا بڑا جھوٹ پھیلایا گیا. بلکہ یہ جھوٹ کے اندر ہمارے مسلمان بھی آ گئے. ہمارے مسلمان دانشور بھی کہتے ہیں ہاں ملٹری اور اس کے بعد میں سب سے زیادہ زمینیں وقف کے پاس ہیں. تو یہ جھوٹ ہے. یہ پھر یہ کہا گیا کہ وقف بورڈ جہاں کہیں بھی کہے کہ یہ زمین ہماری ہے تو اس کی ہو جاتی ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے. بلکہ وقف بورڈ کی اور وقف کی زمینوں پر قبضے کیے گئے، اور سب سے بڑے جو قابضین ہیں وہ سینٹرل گورنمنٹ ہے. سب سے بڑے قابضین گورنمنٹ ہے، اسٹیٹ گورنمنٹس ہیں، سب سے بڑے قابضین ہیں یہ لوگ، اور قبضے کیے گئے. مجھے بتائیے کہ کوئی ایسی جائیداد ہے جو انکروچمنٹ کی شکار ہوئی ہو وقف کی اور پھر بعد میں واپس لیا گیا ہو، ریٹرن لیا گیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا تاریخ کے اندر؟ آپ پڑھ لیجئے پوری تاریخ. ایسا کبھی نہیں ہوا. وقف کی جائیدادوں پر ناجائز قبضہ آج بھی موجود ہے. دوستو اسی طرح یہ قانون جب لایا گیا تو انوکھا قسم کا قانون لایا گیا. یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے، یہ جمہوری ملک ہے. جو سیٹ اپ ہونا چاہیے وقف بورڈز کو کانسٹیٹیوٹ کرنے کا، وقف سینٹرل کونسل کو کانسٹیٹیوٹ کرنے کا جو سیٹ اپ ہونا چاہیے وہ ڈیموکریٹک ہونا چاہیے، جمہوری ہونا چاہیے. نہیں، اب انتخابات نہیں ہوں گے وقف بورڈ کے اندر. پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ متولیان کا انتخاب ہوتا تھا. متولیان کے درمیان میں بار کونسل کے اندر 1 سے زائد اگر لائرز ہیں تو ان کے درمیان میں انتخاب ہوتا تھا، اور 2 سے زائد اگر MLAs ہیں تو ان کے درمیان میں انتخاب ہوتا ہے باقاعدہ آج بھی. اور کچھ لوگ چن کے جاتے ہیں. ہاں کچھ لوگوں کو حکومت نامنیٹ کرتی ہے، یہ بھی ہے. لیکن
کم از کم جمہوریت تو وہاں پر موجود ہے، لیکن اب کیا ہوگا؟ اب حکومت اپنے پیاروں کو نامزد کرے گی. نامزد کرنا ڈیموکریٹک طریقہ ہے یا انتخاب کرنا ڈیموکریٹک طریقہ ہے؟ آپ بتائیے. پھر وقف بورڈ کا جو چیئرمین ہوگا اس چیئرمین کو نان کانفیڈنس موشن لے کر آ کر اس کو نکالا نہیں جا سکتا، جبکہ پی ایم کو نکالا جا سکتا ہے نان کانفیڈنس موشن لا کر، سی ایم کو نکالا جا سکتا ہے، لیکن وقف بورڈ کے چیئرمین کو نہیں نکالا جا سکتا. کیا قانون بنایا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا قانون بنایا ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہم وقف کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ وقف کو مستحکم کرنا ہے؟ وقف بورڈ میں 2 خواتین ہوں گے. 2 خواتین تو 1995 کے اندر بھی تھی، اس قانون کے اندر بھی 2 خواتین تھی. وقف بورڈ کے اندر لازماً 11 میں سے 7 غیر مسلم ہوں گے، قانون میں تھا. تو اب جو عبوری فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، اس کے اندر کہا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 3 غیر مسلم ہو سکتے ہیں، اور سینٹرل وقف کونسل کے اندر زیادہ سے زیادہ 4 غیر مسلم ہو سکتے ہیں، یہ کہا اس نے. لیکن اتنا نہیں سوچا. ہم تو ادب کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے سامنے کچھ لب کشائی کرنا بہت بڑی بات ہوگی، بڑی جرات کی بات ہوگی، لیکن یقیناً سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، نوٹ کر لیجئے اس کو. لیکن سپریم کورٹ نے انصاف نہیں کیا. انصاف کرنا ایک الگ چیز ہے، فیصلہ دینا ایک الگ چیز ہے. فیصلہ دیا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کوئی انڈوسمنٹ بورڈز کے اندر مسلمانوں کو شامل کرے گا؟ تروپتی دیوستھانم کے اندر جو کرسچنز مسلمان 4th کلاس کے ملازمین تھے، جھاڑو جھٹکا کرنے والے، پوچھا مارنے والے، ان کو بھی نکال دیا گیا. بورڈ کے ممبرز تو دوسری بات ہے. تو دوستو، ہم نہیں چاہتے ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ ہندو انڈوسمنٹ کے اندر کوئی مسلمان ہونا چاہیے، ہم نہیں چاہتے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ ذرا سوچ کر دیکھیے، یہ مسلمانوں کا مذہبی معاملہ ہے. یہ آرٹیکل 25 کے تحت مذہبی امور کو انجام دینا یہ ان کا کام ہے. لیکن کیا یہ آرٹیکل 25 اور 26 کے خلاف نہیں ہے؟ اچھا، 3 غیر مسلم بورڈ کے اندر ہوں گے. اب کیسے نگینے ہیں ہمارے پاس، کیسے نگینے ہیں. تگاڑیا ہے، یہ راجا سنگھ ہے، یہ فلاں ہے، نام نہیں لانا چاہتا میں. اگر 1-2 بھی چلے گئے ایسے نگینے، کیا ہوگا بورڈ کا حال، کیا ہوگا سینٹرل کونسل کا حال. پرگنیا ٹھاکر ہے، کیسے نگینے ہیں. تو آپ کس بنیاد پر آپ نے رکھا؟ ہم پھر اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اس پر ری تھنک کریں. پھر اسی طرح وقف ٹریبیونل کو نکال دیا گیا. وقف ٹریبیونل کو نکالنا یہ وقف کے ساتھ میں بہت بڑا نقصان ہے. کیوں کہ ٹریبیونل کیا ہوتا ہے؟ ٹریبیونل کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسپیشلائزڈ لوگ ہوتے ہیں. کوئی مقدمہ اگر کسی عدالت کے اندر گیا، جنرل کورٹ کے اندر گیا، کامن کورٹ میں اگر گیا، تو اس جج کو تمام چیزوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اس سبجیکٹ کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. لیکن ٹریبیونل کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ سبجیکٹ کا ایکسپرٹس ہوتے ہیں. دنیا کے اندر ایسے ٹریبیونلز ہیں. خود ہندوستان کے اندر ریلوے ٹریبیونل ہے، RTC کا ٹریبیونل ہے، اور ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونل ہے. ملازمین کو اگر کوئی تکلیف ہو تو ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونل کو جاتے ہیں. ملٹری ٹریبیونل ہے. لیکن آپ نے یہ ٹریبیونل کو نکال دیا. ہاں، ایک تھوڑی سی راحت انہوں نے دی، وہ کہ کلکٹر کو جو جوڈیشری پاور دے دیے گئے تھے، کہا کہ یہ کلکٹر کو جوڈیشری پاور نہیں دیے جائیں گے. یہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. جوڈیشری الگ چیز ہے، ایگزیکیوشن بالکل الگ چیز ہے. جوڈیشری اور ایگزیکیوشن کو قانون کے مطابق نہیں ملایا جا سکتا. یہ بات کورٹ نے کہی، عدالت عظمیٰ نے کہی، ہم اس کا استقبال کرتے ہیں. لیکن اس نے جو وقف بائی یوزر ہے اس پر ننگی تلوار لٹکا دی. ایک تو ہوتا ہے وقف بائی ڈیڈ. وقف بائی ڈیڈ دستاویز موجود ہوتی ہیں. یہ جو وقف بورڈ ہے اس کے پاس دستاویزات رہتے ہیں، اس کے پاس محفوظ. ایک ہوتا ہے وقف بائی اورل ڈکلیریشن. وقف کوئی بھی آدمی زبانی طور پر ڈکلیئر کر کے بھی وقف کر سکتا ہے.
زبانی ہبا بھی کر سکتا ہے، یہ شریعت کے اندر جائز ہے، لکھ کر دینا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن آپ نے اس پر خطگن لگا دی، کیا یہ شریعت کے اندر مداخلت کرنا نہیں ہے؟ پھر ایک ہوتا ہے وقف بائی یوزر. وقف بائی یوزر کیا ہے؟ ایک عبادت گاہ ہے اور اس عبادت گاہ کے اندر ایک بت رکھا ہوا ہے اور ہمارے غیر مسلم بھائی وہاں پر عبادت کر رہے ہیں، بت کی پرستش کر رہے ہیں، تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ہندوؤں کی مندر ہے، وہ سمجھا جائے گا. اسی کو کہتے ہیں وقف بائی یوزر. وقف بائی یوزر سکھوں کے لیے ہے، وقف بائی یوزر کرسچنس کے لیے ہے، وقف بائی یوزر جینس کے لیے ہے، وقف بائی یوزر ہندوؤں کے لیے ہے. لیکن وقف بائی یوزر آپ نے مسلمانوں کو نکال دیا. یہ ڈسکریمنیٹری نہیں ہے، یہ قانون تفریقی نہیں ہے. اور وقف بائی یوزر جانے کے نتیجے میں 80% سے زائد، میرا اندازہ ہے، میرے پاس کوئی ایسا سروے نہیں ہے کہ میرا اندازہ ہے کہ 80% سے زائد مسجدیں، قبرستان، عیدگاہیں اور درگاہیں، شفا خانے اور یتیم خانے، یہ سب خطرے کے اندر پڑ گئے. کہاں سے آپ ڈاکومنٹ لائیں گے؟ اور رجسٹریشن کو ختم نہیں کیا، رجسٹریشن ابھی جاری ہے، اس پر آپ نے اسٹے نہیں دیا. تو وقف بائی یوزر پر پابندی نہ لگانا اور وقف بائی یوزر کو نہیں رکھنا، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رجسٹریشن، اب نئے جو چیزیں ہیں اس کو ہم رجسٹریشن کرائیں. پھر اسی طرح آپ نے کہا کہ ہم یہ قانون اس لیے لائے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم وقف کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے لمیٹیشن ایکٹ نکال دیا. لمیٹیشن ایکٹ آپ نے نکال دیا. 1995 کے قانون میں لمیٹیشن ایکٹ یہ تھا کہ اگر کوئی جائیداد اس پر کسی آدمی کی 200 سال سے قبضہ ہے، اس کے پردادا، دادا، اس کے والد، وہ سب قابضین ہے، تمام قبضہ ہے، اور وقف بورڈ کو معلوم ہوا کہ یہ زمین وقف کی ہے، اور وقف نے تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہے، سروے ہمارے پاس ہے، اور اس کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہے، تو وقف بورڈ اس جائیداد کو کلیم کر سکتا ہے. 200 سال بھی گزر جائیں، 400 سال بھی گزر جائیں، وقف بورڈ اس کو کلیم کر سکتا ہے. اور کلیم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وقف بورڈ وہ عدالت کے اندر مقدمہ لے جائے گا، اپنے ڈاکومنٹ شو کرے گا، آرگومنٹ کرے گا، اور کہے گا کہ انکروچمنٹ ہے، 400 سال سے انکروچمنٹ ہے ہماری جائیداد پر، یہ ہمارے ڈاکومنٹس ہیں، یہ ہمارا ریکارڈ ہے. یہ بتا کر اس کو خالی کرانے کا، ایسا خالی کبھی کرائے نہیں، ہاں خالی کرانے کی گنجائش موجود تھی، لیکن لمیٹیشن ایکٹ نکالنے سے کیا ہو گیا کہ 12 سال تک اگر کسی کا قبضہ ہے کسی زمین پر، کسی جائیداد پر، کسی ملگی پر، کسی دکان پر، تو وہ اس کی ہو جائے گی. 12 سال سے زیادہ ہو گیا تو اس کی ہو جائے گی. یعنی آپ یہ قانون منظور کروا کر جو انکروچرز ہیں، جو قبضہ خور لوگ ہیں، ان کو آپ نے راتوں رات مالک بنا دیا. کتنا بڑا ظلم ہے یہ. اور آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم وقف کو مضبوط کرنے کے لیے قانون لائے ہیں. مضبوط کرنے کے لیے قانون لائے ہیں یا وقف کو ہڑپنے اور ناجائز قابضین کو مالک بنانے کے لیے قانون لائے ہیں؟ یہ پوچھنے کی ضرورت ہے. یہ سوال آپ کے مقامی، اتفاق سے ہمارا مقامی ایم ایل اے مسلمان ہے، اگر غیر مسلم ایم ایل اے ہے تو اس سے بھی پوچھئے، ایم پی سے پوچھئے، یہاں کے سول سوسائٹی سے پوچھئے، یہاں کے پریس سے پوچھئے، یہ سوال کیجئے کہ وقف کو مضبوط کرنے کے لیے قانون لائے ہیں لیکن وقف کو برباد کرنے کے لیے قانون لائے ہیں. اب دیکھیے 1995 کے قانون میں اگر کوئی آدمی وقف کی جائیداد پر قبضہ کر لیا اور معلوم ہو گیا کہ یہ قابض ہے، قبضہ کر لیا ہے، انکروچر ہے یہ، تو اس کے خلاف میں عدالت میں 2 سال کی قید بامشقت اور جرمانہ تھا. لیکن اس قانون کے اندر 2025 کے اندر کیا کیا کہ 6 مہینے کی سادہ سزا اور جرمانہ نہیں. آپ بتائیے، آپ نے انکروچر کو آپ نے ہمت افزائی کی ہے یا انکروچرز کو آپ ختم کرنے کی کوشش کیے ہیں؟ کیسے قانون مضبوط ہوا؟ قانون کو آپ نے برباد کر دیا. دوستو،
इसी तरह ओवर राइडिंग को खत्म कर दिया गया। ओवर राइडिंग खामोश है कोर्ट अभी तक। हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि ये सारे निकास हैं और ये हमारी तकलीफ है, ये हमारी आपत्ति है, आप इस पर गौर करें। ओवर राइडिंग क्या है? दो कानून है, एक आम कानून है और एक वक्फ का कानून है, 1995 का कानून है। और फैसला अगर करना हो तो पहले वक्फ के कानून को रखा जाएगा, वक्फ के कानून को रखा जाएगा, और जो आम कानून है उसको पीछे किया जाएगा। उसको कहते हैं ओवर राइडिंग। और इस ओवर राइडिंग को आपने निकाल दिया। ये कानून दस्तूर की दफा 13 के खिलाफ है। क्यों? कि ऐसा कानून जिसके अंदर हुकूक को सल्ब किया गया हो, ये कानून चल नहीं सकता और इस पर गौर करने की जरूरत है। हम अदालत उज़्मा से अपील करते हैं कि आर्टिकल 13 की रोशनी में पूरे कानून को कलअदम करार दे दिया जाए। हाँ, ये बात भी सही है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के बनाए हुए किसी कानून को कलअदम करार नहीं दिया। सिर्फ एक ही कानून तारीख के अंदर आया है, वो है जजेस के तकर्रुर के लिए, उसको निकाल दिया क्योंकि मामला उन लोगों का था, इसलिए वो उसके खिलाफ में फैसला दिया। वरना आज तक कोई फैसला ऐसा नहीं आया कि कोई पार्लियामेंट ने, कोई असेंबली ने कानून मंजूर किया हो, सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने उसको निकाल दिया हो, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम अपील करते हैं कि स्पेशल सूरत हाल है, एक खुसूसी सूरत हाल है, हंगामी सूरत हाल है, इसके अंदर आपको हमदर्दाना तौर पर गौर करने की जरूरत है। यह कानून आर्टिकल 14 के खिलाफ है क्योंकि यह कानून डिस्क्रिमिनेटरी है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? कोई भी कानून डिस्क्रिमिनेटरी, तफरीक पैदा करने वाला, इम्तियाज पैदा करने वाला कानून नहीं बनाया जा सकता। आपने वक्फ बाय यूजर हिंदुओं को रखा, वक्फ बाय यूजर दूसरे तमाम लोगों को रखा, और आपने वक्फ बाय यूजर मुसलमानों से निकाल दिया। ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है? तो ये कानून डिस्क्रिमिनेटरी है। ये कानून आर्टिकल 25 के खिलाफ है। 25 क्या कहता है? हमको मजहब की आजादी है, हमें अकीदे की आजादी है, हमको जमीर की आजादी है, हमको मजहब पर चलने की आजादी है। आप बताइए कि गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड के अंदर, वक्फ काउंसिल के अंदर शामिल करना, यह हमारे मजहबी जो मामलात हैं उसके अंदर मुदाखलत नहीं है तो और क्या है? इसलिए ये आर्टिकल 25 के खिलाफ है। ये कानून आर्टिकल 26 के खिलाफ है क्योंकि कानून अक़लियतों को फ्रीडम देता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ये आर्टिकल 26 कहता है कि रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन करने की जिम्मेदारी और हक खुद माइनॉरिटीज को होगा। जो उनकी जायदादें होंगी उसको मैनेज करने का हक उनको होगा। यह कानून दस्तूर की दफा 29 के खिलाफ है। और 29 दफा क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ, जिसमें कहा गया कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, के माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट के खिलाफ है। इसलिए आर्टिकल 20, ये सब जितने आर्टिकल्स मैं बयान कर रहा हूं ये सब फंडामेंटल राइट्स हैं। इसके अंदर कोई तरमीम नहीं की जा सकती, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। ये कानून दस्तूर की दफा 301 के खिलाफ है। क्यों? कि 300 ये कहता है कि अगर कोई कानून बन रहा है मरकज में और वो कानून का ताल्लुक स्टेट से भी है, रियासत से भी है, तो रियासत से मंजूरी लेना और पूछना जरूरी है। लेकिन आपने कानून बनाते वक्त किसी रियासत से नहीं पूछा, तो आप ये कानून इसके खिलाफ है। दोस्तों, इस तरह ये कानून वक्फ अल औलाद को खत्म कर दिया, वक्फ अल औलाद को खत्म कर दिया ये कानून। मैं अपनी जायदाद अपनी औलाद के लिए वक्फ करना चाहता हूं, तुमको क्या तकलीफ है? तुमको क्या आपत्ति है? मैं दान देना चाहता हूं, उनको पुण्य हासिल करना चाहता हूं। फिर ये कानून, इसके अंदर कहा गया जो बचकाना किस्म का क्लॉज था, उसमें वो क्या था कि 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। इसको स्टे लगाया गया है, 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। ये उस वक्त तक लागू नहीं होगा जब तक रियासतें कोई प्रिंसिपल न बना लें, ये कहा उसने। तो इस तरह ये स्टे ऑर्डर ये बिल्कुल आई वॉश के तौर पर है, आई वॉश के तौर पर है। इसके जो मुज़मिरात हैं वो बहुत इंतहाई खतरनाक किस्म के मुज़मिरात हैं। अगर इस पूरे कानून को कलअदम करार नहीं दिया गया तो आइंदा आने वाले जो दिन हैं वो मुसलमानों के लिए बहुत ही हॉट किस्म के दिन होंगे। तारीख यही बताती है कि जब कभी मुसलमानों को क्रश किया गया,
क्रश किया गया तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तमाम चीजों को वो निकालते चले गए, उनके मजहबी मकामात पर कब्जा करते चले गए और उनको बेदखल करते चले गए। ये सिलसिला इस मुल्क के अंदर शुरू हो चुका है। बाबरी मस्जिद से आपको निकाल दिया, फैसला दिया, ठीक है, हम अदालत उज़्मा को मानते हैं, कहा मुसलमानों ने, कुछ नहीं हुआ। अब इनकी हिम्मतें और बढ़ गई कि अब कुछ भी किया जा सकता है, ट्रिपल तलाक का कानून लाया। आपसे क्या मुताल्लिक है बताइए ट्रिपल तलाक का? आपसे कोई मुताल्लिक है वो? मुल्क के कानून से कोई मुताल्लिक है वो? हमारा कानून है, लेकिन आप ले आए जबरदस्ती और हम मान लिए। नतीजा यह है कि आपकी हिम्मतें बढ़ गई। जरूरत इस बात की है कि हम इसके खिलाफ में मजबूत हम एहतजाज करें, मजबूत एहतजाज करें। एक स्टे और दिया, उसके अंदर कुछ बातें कही कि सीईओ क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो मुस्लिम होना चाहिए, नागुजीर हो तो गैर मुस्लिम हो सकता है। अब बताइए, तुम्हारे पास 550 एमपी में से एक एमपी भी मुसलमान नहीं मिलता तुमको। इतने मिनिस्टर्स, जम्मू मिनिस्ट्री के अंदर एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं मिल सकता, तो सीईओ कैसा मिलेगा? अब सीईओ का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है। पहले सीईओ आरडीओ लेवल का आदमी होता था, रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर के लेवल का आदमी होता था, और अब क्या कहा है उसके अंदर, कानून के अंदर कहा कि ये असिस्टेंट सेक्रेटरी के लेवल का आदमी होना चाहिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल का आदमी होना चाहिए, डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल का आदमी होना चाहिए, डीएस होना चाहिए। अब बताइए कितने डीएस मुसलमान हैं? कितने डीएस किस रियासत के अंदर मुसलमान हैं? तो लाजिमन नागुजीर होकर गैर मुस्लिम ही सीईओ बनेगा। तो इस तरह यह कानून बहुत से शराइत और बहुत से एक अजीब तरीके से कि हम उस पर स्टे दिए हैं, फला हैं, ये स्टे वगैरह सिर्फ आई वॉश के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इसके लिए मुसलमान अपने ब्रदराने वतन के साथ वो अलग लड़ाई न लड़े, वो तन्हा लड़ाई न लड़े, हमेशा सियासी लड़ाई, हमेशा अवामी लड़ाई, साथ में गैर मुस्लिमों को साथ में लेकर लड़ना वक्त की और हालात की अहम तरीन जरूरत है। जिस तरह आपने सीएए एनआरसी के अंदर गैर मुस्लिमों को, सिविल सोसाइटी को, लेफ्टिस्ट को आपने साथ में लेकर लड़ा, उसी तरह इस लड़ाई को भी इसी तरह साथ में लेकर लड़ने की जरूरत है उसी वक्त। और एक ही बात कि आप इस कानून को कलअदम कर दीजिए, इसके अंदर कोई स्टे ये रहे वो ना रहे नहीं, बल्कि मैंने इतनी बातें बताई हैं, उसके अंदर कोई बात भी ऐसी नहीं है जिसको कबूल किया जा सकता हो, जिसे कबूल किया जा सकता हो, मान लिया जा सकता हो कि साहब ठीक है रहने दीजिए उसको। नहीं, ये पूरे का पूरा कलअदम होना चाहिए, ये मांग हमारी होनी चाहिए। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी यही चाहता है कि इसको कलअदम कर दिया जाए। मैं अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करता हूं, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दुआ की भी दरखास्त की कि कहा कि आज के दिन मुसलमान इसी उन्वान पर खुतबा भी दें और इसी उन्वान पर दुआ भी करें कि अल्लाह हमारे पर्सनल लॉ की तो हिफाजत फरमा, हमारी शरीयत की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारी औकाफी जायदादों की तो हिफाजत, अल्लाह मुसलमानों की शनाख्त की हिफाजत फरमा, अल्लाह मुसलमानों के जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की अल्लाह तो हिफाजत फरमा, अल्लाह इस मुल्क के अंदर अमन और अमान को कायम रख, अल्लाह जो जालिमाना कानून लाया गया है अल्लाह इसको वापस करवा, अल्लाह इन जालिमों के लिए तू काफी हो जाए अल्लाह, और इन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए तेरी ही ताकत काफी है अल्लाह। तू अगर चाहे तो मामूली मच्छर से भी काम ले सकता है अल्लाह। इन लोगों को अल्लाह तू सबक सिखा, और अल्लाह ताला हमारा हामी हो, मददगार हो। उसके लिए जरूरत इस बात की है कि अल्लाह के दरबार में हमेशा हम गिड़गिड़ाते रहें, अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने रिश्ते को मजबूत करें कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, कि हम उससे रिश्ता तोड़ लिए, उससे रिश्ता कमजोर कर लिए, आज दर बदर की चक्करें काट रहे हैं। ऐ अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر سکے اور پھر اس ملک کے اندر باعزت شہری کی طرح ہم زندگی بسر کر سکیں. رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.